بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ جی، ہمارا اصول شاشی کا سبق جاری و ساری تھا اور ہم نے گزشتہ درس کے اندر امر کے بارے میں فصل شروع کی تھی، اور ہم نے گزشتہ درس کے اندر یہ پڑھا کہ جو امر ہے وہ افعل کے صیغے کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ اس کے تحت پھر انہوں نے دلائل بھی ذکر کیے کہ اللہ تعالیٰ ازل سے ہی متکلم ہے، ازل سے ہی اللہ تعالیٰ کی ذات عامر ہے، حکم دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ازل سے ہے۔ جب کائنات نہیں تھی، دنیا نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ تھا۔ اللہ تعالیٰ اس وقت بھی متکلم تھا، عامر تھا۔ تو اگر ہم امر کے سیغے کو امر کو اگر افعل کے سیغے کے ساتھ خاص کریں تو پھر اللہ تعالیٰ کا عامر ہونا یہ لازم نہیں آئے گا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو پھر انہوں نے توجیہ بیان کی، جو ہے وہ ایک تعویل بیان کی کہ جو افعل کا صیغہ ہے وہ بندوں کے حق میں، شرعی احکامات میں بندوں کے حق میں یہ صیغہ خاص ہے۔ جو بندوں کے درمیان امر کا صیغہ ہوگا نا، تو وہ امر جو ہے وہ افعل کے صیغے کے ساتھ خاص ہے۔ ٹھیک ہے، فَيُحْمَلُ ذَلِكَ عَلَىٰ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْأَمْرِ يَخْتَصُّ بِهَذِهِ الصِّيغَةِ، کہ امر کی جو مراد ہے وہ اس صیغے کے ساتھ خاص ہے، اس پر اس کو معمول کیا جائے گا۔ کہ بعض جو فقہا کا قول تھا فی حق العبد فی شرعیات، شرعی احکامات میں بندوں کے حق میں، شارع علیہ السلام کے حق میں نہیں، اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ عز و جل اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں افعل کا صیغہ امر کے لیے خاص نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ گزشتہ لیکچر کے اندر ہو گیا تھا، تو اسی کے متعلق اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ کہتے ہیں آگے، کہتے ہیں حتی لا یکون، حتی لا یکون، حتی کے بعد ان مقدر ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے فعل جو ہے وہ منصوب ہوگا۔ حتی لا یکون فعل الرسول بمنزلت قولہ افعلوا، اسی وجہ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل یہ آپ کے یہ آپ کے قول افعلوا کے مرتبے میں نہیں ہوگا۔ یعنی اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کام کرتے ہیں، کوئی کام فرماتے ہیں، کوئی عمل کرتے ہیں، تو اب وہ جو فعل ہوگا نا، وہ فعل امر کے مرتبے میں نہیں ہوگا، وہ فعل افعلوا کے قائم مقام نہیں ہوگا۔ لا یکون فعل الرسول بمنزلت قولہ افعلوا، آپ کے قول کے مرتبے میں، آپ کے قول افعلوا کے مرتبے میں آپ کا فعل نہیں ہوگا۔ یعنی آپ نے کوئی کام کیا، کوئی چیز کی، تو اب وہ افعلوا کے مرتبے میں آ کر وہ واجب نہیں ہو جائے گی، کیونکہ افعلوا کا تقاضا کیا ہے کہ وہ واجب ہو جائے۔ ٹھیک ہے، تو رسول کا فعل افعلوا کے مرتبے میں نہیں ہوگا۔ ولا یلزم اعتقاد الوجوب به، اور اس پر اس کے وجوب کا اعتقاد رکھنا یہ بھی لازم نہیں آئے گا۔ یعنی حضور علیہ السلام نے جو کوئی فعل فرمایا، تو اب وہ جو فعل ہوگا اس فعل پر عمل کرنا واجب ہے، یہ اعتقاد رکھنا لازم نہیں ہے۔ بسا اوقات حضور کے افعال، حضور کے اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ جو وجوب کے لیے نہیں ہوتے، وجوب کے علاوہ بھی افعال ہوتے ہیں، تو وجوب کا اعتقاد رکھنا، اس فعل کے وجوب کا اعتقاد رکھنا یہ لازم نہیں ہے۔ والمتابعۃ فی افعالہ انما تجب عند المواظبۃ وانتفاء دلیل الاختصاص، اور حضور علیہ والسلام کے افعال میں مطابقت لازم، یہ واجب تب ہوگی۔ والمتابعۃ فی افعالہ، حضور کے افعال میں، حضور کے اعمال میں مطابقت، پیروی لازم تب ہوگی، تجب واجب تب ہوگی، عند المواظبت، یعنی جو ہے وہ ہمیشگی کے وقت، جب حضور نے کسی فعل کو ہمیشہ فرمایا تو اب اس پر عمل کرنا یہ واجب ہے۔ تجب عند المواظبت، مواظبت کے وقت، ہمیشگی کے وقت وہ فعل کرنا، اس فعل پر امر پیرا ہونا یہ واجب ہوگا۔
وہ انتفاع دلیل اختصاص، اور اختصاص کی دلیل کے منفت نہ ہونے کے، یعنی جب تخصیص کی دلیل نہ ہو، تخصیص کی دلیل کے بغیر اور مواظبت بھی ہے، تو اب اس پر عمل کرنا یہ واجب ہوگا۔ بسا اوقات کیا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی فعل ہوتا ہے تو وہ حضور کے ساتھ ہی خاص ہوتا ہے، عام لوگوں کے لیے وہ فعل نہیں ہوتا، جیسے پڑھنا، تو تہجد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ پڑھی ہے، مواظبت ہے، لیکن وہاں پر تخصیص بھی موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی وہ تہجد خاص تھی۔ تو اب صرف مواظبت یہ لازم نہیں ہے، مواظبت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ تخصیص کا نہ ہونا بھی ضروری ہے، اگر تخصیص ہوگی تو بھی واجب نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے وجوب تب لازم آئے گا جب حضور نے اس پر مواظبت بھی قائم کی ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ فعل، وہ عمل خاص بھی نہ ہو۔ اگر خاص ہوگا تو پھر وجوب ثابت نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا، یہ کلیئر ہے؟ جی جی، یہ ارشد استاد جی وہ انتفاع یہ کیا ہے؟ انتفاع کا مطلب ہے نہ ہونا، جی ٹھیک، یہ فعل ہے؟ یہ مصدر ہے، جی صحیح، انفعال کا مصدر ہے۔ جی صحیح۔ آگے دوسری فصل ہے اس بارے میں کہ اگر کوئی حکم، یہ جو فصل ہے یہ اس بارے میں ہے کہ اگر کوئی حکم قرآن کے اندر یا حدیث کے اندر جو امر آیا ہے، حکم آیا ہے، تو اب وہ حکم مطلق ہے، یعنی کوئی قید نہیں ہے، کوئی قرینہ نہیں ہے جس قرینے سے ہمیں یہ پتہ چلے کہ یہ اس امر سے، اس جو امر ہے اس سے یہ فعل کرنا لازم ہے یا لازم نہیں ہے، یعنی ایسے قرینہ وہاں پر وہ نہ ہو، ایسا قرینہ، ایسا کنایا، ایسا اشارہ وہاں پر نہ ہو جس سے ہمیں یہ پتہ چلے کہ یہاں پر یہ فعل لازم ہے یا لازم نہیں ہے۔ تو اب مطلقاً حکم ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کرو، رسول اللہ نے فرمایا یہ کرو، تو اب کیا وہ کام کرنا ہوگا یا نہیں کرنا ہوگا؟ وہ جو فعل تھا وہ مطلقاً تھا، وہ کوئی قید نہیں تھی اس پر، ٹھیک ہے، اس کے اندر کوئی قرینہ نہیں تھا جو دلالت کرتا کہ یہ عمل کرنا لازم ہے، یہ عمل کرنا لازم نہیں ہے، ایسا قرینہ نہیں تھا، مطلقاً حکم تھا۔ تو اب کیا اس مطلقاً حکم سے، مطلقاً امر سے وجوب ثابت ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس کے بارے میں یہ فصل ہے۔ تو ایک پیراگراف اس کا پڑھ لیتے ہیں، کہتے ہیں فصل اختلف الناس فی الامر المطلق، اختلف الناس فی الامر المطلق، فصل اس بارے میں کہ لوگوں نے مطلق امر کے بارے میں اختلاف کیا ہے، اختلاف الناس، لوگوں نے اختلاف کیا ہے مطلق امر کے بارے میں کہ مطلق امر سے وجوب ثابت ہوگا یا نہیں ہوگا۔ آگے مطلق کی وضاحت کرتے ہیں کہ مطلق امر کس طرح ہوگا، کہتے ہیں المجرد عن القرینۃ، یا پھر اگر تفصیلی اعراب کے اعتبار سے اس کو اعراب لگائیں تو پھر المجردی ہوگا، کیونکہ یہ تفسیر ہے مطلق کی، اور مطلق پر کسرہ ہے تو اس پر بھی کسرہ ہوگی۔ جو مفسر ہوتا ہے اس کی جو ہے وہ جو تفسیر ہوتی ہے، تفسیر پر اعراب بھی مفسر والی ہوتی ہے، جس کی وضاحت کی جا رہی ہے اس پر جو اعراب ہے تو وضاحت کے اندر جو لفظ آئے گا اس پر بھی وہی اعراب ہوگا۔ تو مطلق کی تفسیر آگے بیان کر رہے ہیں، مطلق کی وضاحت آگے کر رہے ہیں، تو مطلق پر کسرہ ہے تو آگے آنے والے لفظ پر بھی کیا ہوگی؟ کسرہ ہوگی۔ یہ اکثر طور پر تفصیل جلالین کے اندر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ٹھیک، کہتے ہیں المجرد عن القرینۃ الدالۃ علی اللزوم وعدم اللزوم، المجرد عن القرینۃ الدالۃ علی اللزوم وعدم اللزوم، یعنی وہ امر جو ایسے قرینے سے خالی ہو، مجرد کا مطلب ہوتا ہے خالی، اوپر لکھا ہوا ہے مخلا، یعنی جو خالی ہو،
کس سے خالی ہو؟ ایسے قرینے سے خالی ہو جو لزوم اور عدم لزوم پر دلالت کرنے والا ہو۔ لزوم یا عدم لزوم پر دلالت کرنے والے قرینے سے اگر عمل خالی ہو تو اس کے بارے میں فقہا نے، مجتہدین نے اختلاف کیا ہے کہ کیا اس سے وجوب ثابت ہوگا یا ثابت نہیں ہوگا۔ جیسے مثال بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں نحو قولہ تعالی، جیسے اللہ تعالیٰ کے قول کی مثل کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب قرآن پڑھا جائے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن پڑھا جائے تو فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تو اس کو کان لگا کر سنو۔ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اس قرآن کو کان لگا کر سنو۔ وَأَنصِتُوا، اور خاموش ہو جاؤ۔ لعلکم ترحمون، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے۔ شاید نہیں ہوگا، یہاں لعل کا ترجمہ تاکہ ہوگا، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، یعنی جب قرآن پڑھا جائے تو تم خاموش رہو۔ خاموش رہو گے تو کیا ہوگا؟ تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ قرآن پڑھنے کے دوران تم بولا نہ کرو، تم باتیں مت کیا کرو، جب قرآن پڑھا جائے تو قرآن کو خاموشی سے سنا کرو۔ تو یہاں پر دو امر آئے ہیں، فَاسْتَمِعُوا یہ بھی امر کا صیغہ ہے، وَأَنصِتُوا یہ بھی امر کا صیغہ ہے، تو کیا اس سے وجوب ثابت ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس کے بارے میں اختلاف ہے، ٹھیک ہے۔ آگے دوسرا قول بیان فرماتے ہیں، یہ آگے اس کا وضاحت آئے گی کہ وجوب ہوگا یا نہیں ہوگا، اگلے درس وہ انشاءاللہ پڑھیں گے۔ بہرحال دوسری مثال بیان کرتے ہیں، وہ قول ہی تعالی، اس کا عطف ہے اوپر قول ہی تعالی پر، تو وہ منصوب ہے تو یہ بھی مجرور ہے، تو یہ بھی مجرور ہوگا، وہ قول ہی تعالی۔ تو نحو یہ مضاف ہے اور آگے والا مضاف الیہ ہے، تو مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے، اس لیے اس پر بھی جر آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو فرمایا ولا تقربا هذه الشجرة، تم قریب نہیں جانا، تقربا یہ تسنیہ کا صیغہ ہے، تم دونوں قریب نہ جانا اس درخت کے، هذه الشجرة اس درخت کے تم قریب نہ جانا، فتکونا من الظالمین تو تم حد سے بڑھنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ فتکونا من الظالمین تو تم حد سے بڑھنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ ترجمہ یہیں ادب کے لائق اور ادب کے مطابق ہے، دوسرا ترجمہ نہیں کریں گے، ظالمین یعنی ظلم کرنے والا، یہ ترجمہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں وَالصَّحِيحُ مِنَ الْمَذْهَبِ أَنَّ مُوجِبُهُ الْوُجُوبُ، جمہور احناف کے نزدیک جو مسئلہ ہے، جو موقف ہے، وہ یہ ہے کہ جو امر ہے، جو مطلقاً ہے، جو کسی قرینے سے خالی ہے، تو اس کے متعلق احناف کا موقف، جمہور احناف کا موقف کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وَالصَّحِيحُ مِنَ الْمَذْهَبِ أَنَّ مُوجِبَهُ الْوُجُوبُ، کہ مطلقاً امر کا جو موجب ہے وہ وجوب ہے، مطلقاً امر سے جو ثابت ہوتا ہے وہ وجوب ثابت ہوتا ہے۔ اگر کوئی امر ہے، کوئی قرینہ نہیں ہے، تو اس سے وجوب ثابت ہوگا، وہ عمل واجب ہوگا، مگر اس کے لیے شرط ہے کہ اذا الا اذا قامت دلیل علی خلافی، مگر یہ کہ اس کے خلاف پر دلیل قائم ہو۔ الا اذا قامت دلیل علی خلافی، مگر جب دلیل قائم ہو اس کے خلاف پر، تو اب وہ جو امر ہوگا وہ وجوب کے لیے نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے خلاف دلیل موجود ہے۔ تو اگر اس کے خلاف دلیل موجود نہیں ہے تو وجوب تو ثابت ہوگا، لیکن اگر
اس کے خلاف دلیل موجود ہے تو پھر اس سے وجوب ثابت نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو وَإِذَا قُرِئَ القرآن کے اندر جو فَاسْتَمِعُوا وہ وَانصِتُوا تھا، تو یہ دونوں امر وجوب کا تقاضا کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے کہتے ہیں لِأَنَّ تَرْكَ الْأَمْرِ مَعْصِيَةٌ كَمَا أَنَّ الْإِيتْمَارَ طَاعَةٌ لِأَنَّ تَرْكَ الْأَمْرِ مَعْصِيَةٌ كَمَا أَنَّ الْإِيتْمَارَ طَاعَةٌ، کیونکہ امر کو ترک کرنا یہ نافرمانی ہے۔ ترک الامر معصیت، امر کو ترک کرنا، امر کو چھوڑنا، حکم کو چھوڑنا، یہ کیا ہے؟ معصیت، گناہ ہے، نافرمانی ہے۔ جس طرح امر کو بجا لانا، اعتمار کا مطلب کیا ہے؟ بجا لانا، قبول کرنا، حکم کو قبول کرنا، حکم کو بجا لانا، طاعت فرما برداری ہے۔ جس طرح حکم کو بجا لانا یہ فرما برداری ہے، اسی طرح حکم کو چھوڑنا یہ کیا ہے؟ یہ نافرمانی ہے۔ ٹھیک ہے، تو آج کے لیے اتنا سبق کافی ہے، اس کو اچھی طرح سے یاد کر لیجئے گا۔ اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو پوچھ لیں۔